ونصلی علی رسول کریم۔ محترم و بزرگوں، اللہ پاک کے بہت بہت احسان ہے جس اللہ پاک نے ہمیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز، اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ 27 مرتبہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا فہم دیا، سمجھ دی کہ بھئی کس طرح دین ساری دنیا میں آ جائے، اور قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں، علی صبح القیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان تک دین پہنچ جائے۔ اسی فکر کے لیے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے بھئی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، دوسروں کی اصلاح تو بھئی اللہ پاک یہ بہت بڑا آسان ہے کہ یہ سمجھ دیا ہے، اور اسی کام کو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی ہم دوسروں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، معلم بن کر کے جائیں گے، تو پھر یہ جو نہیں اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو کلمے والا بنایا، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ حالانکہ مسلمان پہلے بھی تھے اور انبیاء بھی تھے، ان کی بھی تھی امتیں، مگر یہ امت سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے جو نبی ہیں ان سے افضل اونچے ہیں، تو ان کی جو امت ہے وہ بھی اسی طرح۔ تو بھائی یہ سب سے، وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر میں ساری زندگی ایک سجدے میں گزاروں تو یہ بھی اللہ کا احسان اس سے بھی زیادہ ہے کہ مجھے ماں کی گود میں سے جب ہم نکلے تو کلمہ دیا۔ تو بھائی یہ جو کلمے کا ملنا ہے یہ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی۔ کلمہ کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا کا روح ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں اور ہمیں تو اس بات کا ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ باہر کے ہیں، اور وہ ایک ہمارے دوست ہے، انہوں نے وہاں امریکہ میں جا کر کے ادھر اس نے الحمدللہ کلمہ پڑھا۔ کلمہ تو اس نے پڑھا، پھر وہ ادھر آئے بھی، مگر کیا ہوا کہ اس کے والدین ناراض، بیوی ناراض، بچے ناراض، سب ناراض۔ تو کہنے کی بات یہ ہے ہمیں جو ملا ہے کلمہ ماں کی گود میں ملا ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو بھائی یہ جو کلمہ ہے، سب سے پہلے کو کلمے پر یقین ہو۔ یقین کا صحیح ہونا بہت یعنی کہ ضروری ہے۔ سب کچھ جو اللہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا ہے؟ معنی مطلب کیا ہے؟ سب کچھ اللہ پاک سے ہونے کا یقین، اور غیر اللہ سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آ جائے۔ تو بھائی اللہ پاک سے ہر یعنی کہ حتیٰ کہ اللہ پاک اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کی خود جو ہے ان کی ہدایت کے لیے کہ ان کو جی بات سمجھانے کی، ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح اس بات کا ہوا کہ کس طرح جو ہے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گی، تو براہ راست اللہ پاک نے ان کی تربیت کی، اور حکم ہوا کہ ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کی جو منڈی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھو، اور باقی کو بناؤ قیمہ، اور 4 پہاڑوں پر جا کر کے رکھ کے آ جاؤ۔ اور پھر جب اس نے ایسے کیا، بولا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو بچھڑے تھے، وہ جو پر تھے، ان کی جو گوشت تھی، ہڈیاں تھی،
وہ مل مل کر کے ان کے ہاتھوں میں آ کر کے جو ان کی جو منڈی تھی اس میں آسے مل گئی. کیا تھا؟ یہ ایک قسم کی تربیت تھی. عزیر علیہ السلام کو بھی اسی طرح تو 100 سال تک تو ان کو یعنی کہ سلا کے رکھا، اور پھر جب وہ زندہ ہوئے تو ان کا کہتے وہ جو گدھا تھا وہ تو ختم ہو گیا، سرما ہو گیا تھا، باقی جو ہے نہیں وہ جو کھانا تھا وہ نہ. پھر اس کو احساس ہوا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندہ جنم نہیں ہے ہمارے پاس کہ بھئی یہ نہیں ادھر سے اگر گیا تو پھر جو گھوڑا ہو کر کے اٹھے گا یا کوئی صورت نہیں ہوگی. بس یہ عالم ہے، ماں کے پیٹ کا عالم ہے، دنیا کے پیٹ کا عالم ہے، قبر کے پیٹ کا عالم ہے، اور اس کے بعد حساب کتاب ہے. اور حساب کتاب کے بعد 2 ہی جگہ ہیں، ایک ہے مہمان خانہ اور ایک ہے جیل خانہ. تو اللہ پاک ہمیں جو نہیں جیل خانے سے حفاظت رکھے. ہم جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت مخصوص ہے. کتنی ہے وہ؟ کہتے ہیں اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ساری دنیا، یہ جو 7 جو ہمارے جو کانٹیننٹس ہیں ان کو ملا کر کے اس سے بھی 10 گنا 70 گنا وہ آدمی اندازہ کرے. تو یہ جو ہے اللہ پاک نے اور کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے سب سے بڑی سعادت ہے. تو بھائی ایک تو ہے خود کا پڑھنا اور ایک ہے دوسروں کو کلمے کی دعوت دینا. ہمارا کام کیا ہے؟ دوسروں کو دعوت دینا، ان کو جا کر کے در گھر جا کر کے ان کو جو نہیں کلمہ. یہ اتنا بھاری کلمہ ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں تو آپ کا برگزیدہ بندہ ہوں، انبیاء میں سے آپ نے مجھے چنا ہے، آپ مجھے کوئی خاص وظیفہ دے. تو حکم یہی ہوا پڑھو کلمہ. پھر دوسری بار، پھر سے بار، پھر آخر میں اللہ پاک نے اے موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو یہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا اعلیٰ کلمہ ہے، اگر 100 سال کا کافر بھی سچی دل سے ایک مرتبہ پڑھے گا تو وہ جو ہے نہیں وہ مسلم ہو جائے گا. اتنا بھاری کلمہ ہے. تو بھائی یہ جو کلمہ ہے، جو آدمی کہتے ہیں جو آدمی 100 دفعہ ایک تسبیح کلمے کی پڑھی صبح شام تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا. کتنا بڑا نور ہے. تو بھائی ایک تو ہے خود کا پڑھنا اہتمام کے ساتھ، کلمہ پڑھے تسبیحات پڑھے اہتمام کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو کلمے کی دعوت دینا، اور اسی کے ساتھ محمد رسول اللہ. جس نے بھی صرف کلمہ پڑھا محمد صلی اللہ کو نہیں کیا تو اس کا بھی یہ نیک عمل نہیں ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہمارے پاس، جو اللہ پاک نے ان کو بھیجا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا. یہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دن سارے عالم میں نور چھائے گا، روشنی آ گئی، اور سارے کے سارے جو نہیں ماؤں نے یعنی کہ یعنی کہ بیٹی تھی، اور اماں حلیمہ کے پاس اگر کوئی نہیں ملا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تو ان کی جو اونٹنی تھی یعنی تیزی سے چلنے لگی. تو دوسرے نے پوچھا کیا بات ہے آج کو تمہاری اونٹنی بڑی تیزی سے چل رہی؟ کوئی تبدیل کی اونٹنی؟ نہیں، اونٹنی تبدیل نہیں ہوئی، اونٹنی پر بیٹھنے والا تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت میں سے افضل ہے. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک اپنے صحابی کے ساتھ، تو صحابی نے آگے بیٹھ کر کے یعنی کہ راستہ دینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھا دیا تاکہ بھئی راستے کے لیے گائیڈ رہبر. اونٹنی
اٹھنا نہ پائے اور چلنا نہ پائے، تو پھر وہ یعنی کہ سمجھ گئے کہ بھئی مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے۔ پھر اس نے بولا کہ دیکھو میں نے سرور کائنات کو تو کیا ہے پیچھے، میں خود آگے بڑھ گیا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آگے اور خود جو نہیں پیچھے بیٹھ گئے، اور اونٹنی اٹھی بھی اور دوڑنے بھی لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، جس کام میں دنیا میں جس کام میں تم لوگ مجھے پیچھے کرو گے وہ تمہارا کام نہیں ہوگا، اور جس کام میں میرا طریقہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا طریقہ ہوگا تو وہ کام تمہارا کام بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگی۔ تو بھائی ہم بھی ہر بات جو بھی کام کرے، جو بھی کام، اس میں یہ ضرور سوچے یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کام میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کام کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے، اور یہ کام کس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کمی پیش ہو تو فوراً آدمی کام کو بھی جاری رکھے اور اللہ پاک سے مغفرت کے لیے اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو بھائی اللہ پاک نے ہمیں ایسا کلمہ دیا ہے، اگر ہم اس کو پکڑیں گے، اس کے پر عمل کریں گے تو ہمارے جو نہیں ہمارے دین اور دنیا کی بھلائی، اور اس کے ساتھ ایسے عمل دیے، اگر ہم ان کو پابندی سے کریں گے تو ہمیں جو ہے یعنی اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے سب سے بڑا عمل ہے 5 وقت کی نماز۔ ہر عمل زمین پر ملا، مگر یہ عمل اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو آسمان پر بلا کر کے وہاں دیا، تحفہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہے 50 مگر امت پڑے گی 5 اور ان کو اجر 50 ہی کا ہوگا۔ 50 ہی کا، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر 50 نمازیں ہوں اللہ معاف کرے تو بھائی ہم تو سارا وقت مسجد میں ہوتے، مگر اللہ کے حبیب کو ان کو یہ اس بات کا دیا گیا نا، تو بھائی نماز کا عمل ایسا عمل ہے اس کو ہم جاری رکھیں، اور جو ہے بڑے کیا ساری دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ ہم تو ویسے بتاتے ہیں 5 فائدے ہیں، 5 میں بہت سارے فائدے ہیں، اور جو آدمی خود کو یہ کہے کہ میرا موت آسان ہو، قبر آسان ہو، پلسرات آسان ہو، حساب کتاب آسان ہو، تو اس کو چاہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، اہتمام سے پڑھے۔ اہتمام ہے کیا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں ادا کرے، اور دوسرا اذان آ کر کے مسجد میں سن لے، ورنہ اذان سنی کام چھوڑا سیدھا مسجد میں، اور ورنہ کم از کم تکبیر اولیٰ پڑھے۔ وہ ایک بات ہے نہیں کہ بھئی وہ جو کام کے کہہ رہا تھا، پانی نکال رہا تھا، پانی نکالتے کہ اذان آئی، تو اس نے بولا کہ اچھا یہ جو یہ ڈول میں نکال دوں تو پھر کیا ہوا کہ وہ ڈول کا ڈول سونے کا ہو کے آ گیا۔ پھر اس کو لوگ اللہ والے تھے، ان کو ایسا ہوتا تھا نکال رہا ہوں پانی اور آ رہا ہے سونا، تو وہ سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہے، کوئی فالٹ ہے، اور فوراً توبہ کی اور اللہ سیدھا۔ تو یہ کہ اگر کوئی چیز ہمیں ملی اور اس کو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کیوں ملی ہے، اگر اللہ کا حکم توڑ کر کے ملی ہے تو وہ ہمارے لیے ابھی بھی وہ وبال ہے، ورنہ کل وہ وبال بنے گی۔ اور اگر چیز کوئی نہیں مل رہی ہے مگر اللہ کا حکم ہم نے زندہ کیا ہے، چیز نہیں مل رہی ہے، کام نہیں بنے، تو یقیناً یہ کام بھی ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، اس میں ہمارا خیر ہوگا۔ تو پھر جو آدمی یہ چاہے کہ بھائی میرا موت آسان ہو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اور جس کو نماز کا کہتے جس کی نماز اچھی یعنی کہ جس کی نماز دیکھی نہیں ہو تو اس کا وضو دیکھے، اہتمام سے وضو ہو، مسواک کے ساتھ وضو ہو۔ جو آدمی
مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کو مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور بڑے جو ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ساری عبادت کا اجر 70 دفعہ بڑھ جاتا ہے جس وضو سے یہ اس نے کیا۔ اور دوسرا یہ کہ بھئی انشاءاللہ تعالی جب اس کا مرنے کا وقت ہوگا نہیں تو اس کو کلمہ یاد آ جائے گا۔ ہاں سب سے بڑی بات بھائی اللہ کے بندے، اگر مرتے وقت کلمہ یاد آ گیا، کلمہ پڑھ لیا نا تو الحمدللہ سارے کے سارے دروازے کھلتے جائیں کھلتے جائیں کھلتے۔ تو بھائی ہم جو ہے نا اس طرح کا وضو کریں، اور جو جس طرح نماز کی دعائیں ہیں وضو کی بھی دعائیں ہیں، وضو کی شروع کی دعا، آخر کی دعا، بیچ کی دعا، بیچ کی دعا کا جو کرے گا اہتمام تو اللہ پاک اس کو یعنی کہ رزق میں برکت دیں گے، مغفرت دیں گے۔ آخر کی دعا ہے وہ پڑھے گا تو جنت کے ساتوں کے ساتوں جو ہیں دروازے اس کے لیے کھول دے جائیں گے۔ کتنی بڑا نام ہے۔ تو بھائی سب کا ارادہ ہے نا بھائی، ایک تو ہے خود کا پڑھنا بہت اچھا، نور اللہ نور، اس سے بھی بڑھ کر بات کیا ہے بھائی، ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والے، دوسروں کو نماز پر کھڑے کرنے والے ہیں، وہ تو بھائی اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس کے لیے جو قبر ہے اتنی وسیع ہو جائے گی جتنی انسان کی نظر ہو۔ بڑی سعادت ہے بھائی، بڑی سعادت ہے۔ قبروں کے اندر کبھی یعنی کہ اتفاق ہوتا ہے کہ جب اس کو مردے کو نکالتے ہیں اتنی بوئی ہوتی ہے، کوئی عدالتی حکم ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کا پوسٹ مارٹم کر دیں، اتنی وحشت اور اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اللہ معافی دے۔ ہاں تو بھائی یہ جو ہے نا یہ نورانیت ہوگی، اور جو نیک آدمی ہے اس کا تو اللہ پاک اس کے لیے جو قبر ہے اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اٹھے گا تو اس کو جو ہے نا اس کو جو پسرات سے جو 1500 سال کا راستہ ہے ایسے جائے گا جیسے پلک جھپک کے ساتھ۔ ہاں بلکہ وہ آدمی دوسروں سے پوچھے گا بھائی وہ جو ہم سنتے تھے پلسرات 1500 سال کا راستہ وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہ اللہ کے بندے تمہارے لیے اللہ پاک نے آسانی کر دی۔ کیوں کر دیا آسانی؟ اس لیے کہ تم 5 وقت نماز کے پابند تھے۔ ہاں اعمال نامہ اس کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آخر میں اللہ پاک اسے بغیر حساب کے عتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ ہاں کیوں کہ بھئی اس بندے نے تو میرے ساتھ اللہ کے ساتھ حساب کیا نہیں، تو اللہ جو ہے اس کے بندے کے ساتھ کیسا گمان ہے۔ ہم تو بھائی انشاءاللہ سب تو اس بات کا کریں، خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام اور دوسروں کو نماز پر لانے کا اہتمام۔ ہاں اور کسی کی محنت سے اگر کوئی 2-4 آدمی نمازی بن گئے تو وہ اس کے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ سرمایہ اصل تو بھائی آخرت کا ہے، دنیا کا تو کوئی سرمایہ نہیں، آج کلیکٹ کرو اور کل جو ختم ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ جو ہے یہ ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے کہتے ہیں نیت ہو، ارادہ ہو، عزم ہو، اور اس کے ساتھ ہم جو اللہ پاک کے جو پیارے پیارے نام ہیں ہم تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ ہم علم دین کا موٹا علم ہمیں آنا ہو، جس سے کہ حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کا ہمیں علم ہو۔ یہ اتنا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، فرض کا درجہ ہے۔ بھائی اگر ہمیں پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے تو ہم جو ہے نہیں ناپاکی ہو جائے گی، ہم اس کو اوپر سے صاف اگر کر لیا تو اصولاً تو وہ چیز ناپاک ہے، جو ناپاک ہے کپڑا، تو بھائی اس سے جو ہے نہیں کیا ہوگی نماز، کیا ہوگی آگے؟ تو ہم جو ہے نہیں پاک میں جائز ناجائز پتہ ہو، حلال کیا ہے حرام کیا ہے نا۔ حرام کے ایک دانہ کھانے سے یعنی کہ اس کا جو خون بنے گا، جو اس سے خون بنے گا جب تک جسم کے اندر دوڑتا رہے گا، چلتا رہے گا، تو اس کی عبادت ناقابل قبول ہے۔ ہاں تو دین کا اتنا موٹا علم، حلال حرام، جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی کا ہمیں علم، یہ ہمارے اوپر فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ہاں اور اس کے ساتھ جو ہے نہیں علم کے ساتھ جو ہے نہیں ذکر روشنی ہے۔ ہاں
جیسا راستہ ہے اس کے اوپر روشنی ہو. تو بھائی جو اللہ کو، اللہ پاک کو پیارے پیارے ناموں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اس کا جو ہے تسبیح صبح تسبیح شام، ایک تسبیح اگر اضافی ہو جائے گی تو وہ کثرت میں شامل ہو جائے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، جس کی وجہ سے یہ دنیا پر پیدا ہوئی. تو بھائی ہم ان کا ہمارے پر حق ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی کسی اندھیرے میں ہوتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، اور بھیج کر کے آپ نے جو ہماری طرف لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے ہمارے دادوں پردادوں کو آ کر کے مسلمان کیا. پھر ان کے اوپر جو بھی لائن کے لائن جو ہم کلمے والے ہیں. تو بھائی اور اس کے ساتھ کرے ایک دفعہ کا سبحان اللہ یا ایک دفعہ کا الحمدللہ، ایک دفعہ کا اللہ اکبر کا پڑھنا اتنا درخت لگ جاتا ہے اس کی جنت میں کہ اس کو اگر 500 اگر عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا بھی رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. کتنا بڑا نم. اور بھائی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی تیسرے کلمے شامل ہو جائے. ایک تسبیح جو صبح شام کرے گا اس کو بھائی 99 بیماریوں سے 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوگی. کم سے کم کیا ہے؟ رنج اور غم. اس آدمی کو رنج اور غم، اور آج ہم سارے کے سارے ڈوبے ہوئے، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، بس یہی سوچ رہے تھے. جو کام ہوا ہے شکر پر، اس کے اوپر شکر بھی کم کرتے ہیں. تو بھائی یہ جو رنج اور غم اس شخص کو نہیں ہوگا. تو بھائی اس کے ساتھ یہ کتنے گناہ کرتے ہمیں خود کو پتہ نہیں. یہ آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کانوں کا گناہ، ان کے لیے جو معافی کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ بھائی لا حول استغفار کا پڑھنا، کوئی بھی مصیبت مشکل ہو تو اللہ پاک اس میں سے راستہ نکال لیتے. ایک تسبیح صبح شام استغفار کی کرنے کے سے اگر یہ دیکھیں اس کے لیے کیا ٹائم کیا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، کتنا بڑا نفع ہے. نفع کو دیکھو، ٹائم کو نہیں دیکھو. تو بھائی سب کا ارادہ ہے نا بھائی. ایک تو ہے خود کا کرنا، نور علی نور، بہت اچھی بات. اس سے بھی بڑھ کر کے بات کیا ہے؟ دوسروں کو اس عمل پر لانا. جو شخص بھی اس کے عمل پر آ گیا، جس کی وجہ سے آ گیا، تو انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے اس کو جو ہے اس عمل کا اس کو اجر ملتا رہے گا. قیامت کے روز کہتے جو ایک آدمی کو بلا کر کے اس کو اعمال نامہ جب دیا ہے، وہ دیکھے گا تو اتنے تو اس میں تو اتنے ہزاروں حج لکھی ہوئی، اتنے کروڑوں نماز لکھی ہوئی. تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ دنیا میں بھی میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور ابھی بھی میں یہ کروں، یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اتنے ہزار حج لکھے ہوئے، میں نے تو کیا ایک حج 2 حج کیے. تو پھر اس کو بتایا جائے گا تم نے تو کیا 2 حج 1 حج، مگر تم نے جو بات چلائی، تمہارے بات کے چلنے سے ترغیب جو ہوئی، اس میں سے اتنے آدمی حج کرنے والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اتنوں کو خرچ، انہوں نے اتنوں کر، یہ چلتے 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 یہ سارا کھاتا تمہارا ہے اور یہ تمہارا حج. اللہ اکبر. یہ ہماری یہ آنکھیں دنیا کی آنکھیں دنیا کو دیکھتی ہیں، آخرت نہیں دیکھتی. آخرت کی آنکھیں کب کھلے گی؟ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہوگی. پھر انسان کہے گا کہ کاش اگر میں پھرتا. جنت میں جانے کے بعد خوش ہوں گے، کوئی تکلیف کوئی مشکل کچھ نہیں ہوگا، مگر ایک بات کا کٹک کٹک ہوگا. کیا؟ فلاں گھڑی میری جو ہے بغیر ذکر کے گزر گئی. کاش اگر یہ گھڑی بھی اللہ کے ذکر میں گزرتی تو. اور بھائی صبح شام کی جو دعائیں ہیں یہ بھی ذکر ہے. صبح کی شام، صبح آنے سے پہلے آدمی دعا، وہ جو دعائیں ہیں ساری دعا پڑھ لے. ساری دعا پڑھ کر کے مانگ دے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ دعائیں ایسی ہیں جیسے ہمارے اوپر شیلڈ، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا. تو بھائی
ہم جو ہے نہیں اس بات کا اہتمام کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعائیں اللہ سے مانگیں. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا. صرف فرق یہ ہے کہ دعا پڑھے تو اس کو پتہ لگے دعا میں کیا پڑھ رہا ہوں. دعا کے اندر جو الفاظوں کے ساتھ نور ہے نہیں، وہ انشاءاللہ اس کو مل جائے گا. تو بھائی انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا بھائی، اور بھائی اس کے ساتھ جو بھی کام کرے صرف محض اللہ کے لیے. ہاں اگر ہم نے دنیا کے دکھلاوے کے لیے کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں اور بنی اسرائیل کے وقت میں ایک آدمی کو اس نے دیکھا اتنا بڑا ٹیلا ہے ریت کا اور قحط کا وقت تھا. دل میں خیال ہے کاش یہ اگر آٹا ہو جاتا تو سارے لوگوں میں جا کر میں تقسیم کرتا. پھر وقت کے جو نبی تھے ان کی طرف کہلا دیا کہ اس کو جا کے بتاؤ یہ آٹا ہو گیا اور تمہیں اس کا اجر مل گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کا قدر ہم کرنے والے ہوں. ہاں علماء جو پیغمبر ہیں ان کا جو نبی ان کا ورثہ کیا ہے بھائی؟ علم ہے، دنیا نہیں ورثہ. تو یہ جو ہے نہیں ہم جو ہے نہیں ان کی عزت کرنے والے ہوں. بڑوں کی چھوٹوں پر شفقت. غریب یتیم بچے کے سر کے اوپر اگر ہاتھ پھیرا جتنے بال آگے اتنی اس کو نیکیاں مل گئی. اگر یتیم بچہ پرورش پا رہا ہے تو وہ خوش نصیب کر رہے ہو، مگر کبھی بھی یتیم بچے کو جھڑکو نہیں. خود کا احساس ہو اگر آج یہ ہے تو کل میرے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں. تو بھئی علماء دین کا بھی قدر کرے، وہ ہمیں بتانے والے دین کی باتیں بتانے والے. جو آدمی کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جائے، جب تک وہاں تک جائے تو کہتے ہیں کہ انہیں برکت کے طور پر فرشتے پل ان سے جسم میں ملتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا عمل کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اصلاح نہیں ہے. کیوں کر رہا ہے؟ قبر میری صحیح ہو. کیوں کر رہا ہے کہ آخرت میں صحیح ہو. یہ مسئلہ میں نے سیکھ لیا، میں اس پر عمل کرنے والا. تو بھئی یہ ہے کہ ہم اس بات کا خاص طور پر نیتوں کو بھی ٹٹولے اور جو بھی کام کریں اور کرنے سے پہلے اس میں دیکھیں کہ یہ کام کس کے لیے میں کر رہا ہوں اور اس میں طریقہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. اور اس میں جو ہے نہیں تاکہ آدمی صحیح طرح سے تو بھئی یہ باتیں آئیں گی ہمارے اندر. کس طرح آئیں گی؟ اس کے لیے ایک محنت ہے، زبردست محنت ہے. اور وہ ہو بھئی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم جو نہیں اپنی مسجد کے 5 کاموں کو باقاعدگی سے کریں. کون سے کام؟ مسجد کا گشت، اندرون گشت، بیرون گشت. جو آدمی اندرون گشت کرے گا تو بیرون گشت کرے گا تو اس کا اندرون گشت مضبوط ہوگا. جماعت آئی اس کو اسٹانڈ سے، ریلوے اسٹیشن سے، بس اسٹانڈ سے وہاں سے لے کر کے اپنے پاس آؤ اور پھر دوسری مسجد میں جائے تو ان کو جا کر کے وہاں پر چھوڑو. بڑا خیر والا، بڑا بھائی کہتے ہیں اس میں بڑا خیر ہے. اور جب جماعت آئے گی تو اس کو فکر ہوگا جماعت آئی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. جماعت والے لوگ تو وہ تو مقامی کے اوپر ہے کتنا اس کو چلاتے ہیں. اور بھائی مشورہ ہو، مشورہ ہمارا مضبوط ہو. اور مشورہ صرف مسجد میں تو ہو مگر اس کے ساتھ گھر میں بھی مشورہ ہو، اور تاکہ گھر والوں کو پتہ لگے کہ ہماری باہر کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے نہیں ان کو پتہ ہوگا تو ہمارے لیے آسان ہوگا. ورنہ ہمیں بھی یعنی کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی سے روزہ کیا ہے اور جو ہے نہیں چلا کیا ہے اور ترتیب کیا ہے. پوری ترتیب ان کے سامنے ہو. اور بھئی اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اپنا جو ہے نہیں اور
مہینے کا سے روزہ نہ جائے، ہر رات بھی۔ حقیقت میں بتاؤں کہ اگر ہم سے روزہ کو 72 گھنٹے کے اعتبار سے باقاعدگی سے کریں تو تھوڑی ہی وقت میں 4 مہینے کی توفیق مل جائے گی، تھوڑی ہی وقت میں چلہ لگانے کی توفیق مل جائے گی، مگر یہ کہ ہم اس کو اہتمام سے کریں۔ اہتمام کی کیا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے نہیں بات، تو بھائی یہ جو ہے نہیں، جو ہم مسجد کے جو اعمال ہیں ان کو ہم جو ہے مضبوط سے پکڑیں، اور شب جمعہ کا جوڑ اس کے لیے بھی ہم جی، اور یہ ہر ساتھی اس بات کا تہیہ کر لے کہ مجھے 4 مہینے جلد لگانے ہیں بھی انشاء اللہ، اور یہ لگانے ہیں، مگر یہ اب تو بزرگ اس بات پر آئے ہیں کہ ایک دفعہ تو مینڈیٹری، اس کے بعد ہر سال لگاؤ، 4 مہینے ہر سال لگاؤ، اس میں خیر ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں تو بھائی انشاءاللہ تعالیٰ سب ساتھ اس بات کا عزم کر لیں، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 7 لاکھ روپے کا اجر ہوتا ہے، اور جو ایک نماز اللہ کے راستے کی پڑھے گا، ایک تسبیح پڑھے گا، ایک قرآن کا پارہ پڑھے گا، اس کو 49 کروڑ گنا بڑھ جائے گا۔ مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ اجر کیوں بڑھتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہم کرتے تھے اپنے لیے، اب یہ دعوت کا کام کرتے ہم کریں گے۔ اب ہماری نیت ہے کہ دوسروں تک یہ بات آ جائے، دوسروں کی اصلاح آ جائے، اور اللہ پاک کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے سوچے۔ تو بھائی سب کے ارادے ہیں نا بھائی انشاءاللہ؟ اچھا تو بھائی بتاؤ کون کون ساتھی انشاءاللہ نقد تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ الحمدللہ ایک ساتھ۔ ہاں بھائی عطا الرحمان صاحب بارڈر سے، ہاں جماعت اللہ قبول فرمائے جی۔ ہاں بھائی اور بھی بتاؤ، بتائیں بھائی منور کیا ارادہ؟ 4 مہینے کا 12 سے؟ الحمدللہ اللہ قبول فرمائے جی۔ نذیر حسین گھنو راتو صحیح جو 4 ماہ الحمدللہ۔ کॾहिं کھاں؟ آج کھاں؟ واہ واہ، آج بھائی نقد کا، اللہ اکبر۔ کہاں سے؟ الحمدللہ، واہ واہ واہ۔ حافظ شعیب صاحب رمضان سے 4 مہینے، رمضان بھی دور نہیں ہے اسے، مگر 4 مہینے کی جماعت کا ارادہ کر لیں۔ 4 مہینے کمبر نقد جمع۔ آمین آمین بولے بھائی، آمین۔ اللہ قبول۔ عبد المالک صاحب آمین بھائی۔ نورنگ سے 2 ساتھی الحمدللہ۔ کہاں سے بھائی؟ وارہ سے الحمدللہ، وارہ سے 2 جماعتیں آئی الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ جماعت والوں نے اسلام آباد کی جماعت نے بڑی محنت کی، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول کرے۔ ہاں نقد چلو کہاں سے؟ کچی پل الحمدللہ، آمین بھائی بولے، آمین۔ جی جی سر، ہمت فرمائے۔ الحمدللہ 9 تاریخ ٹھیک۔ بختیار احمد صاحب سبی کے اجتماع سے الحمدللہ۔ محمد عمر 4 مہینے ہر سال، آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ 15 شعبان سے انشاءاللہ باب رحمت سے جماعت جائے گی،
آپ بھی اس میں شامل ہیں. بہت اچھا. اللہ قبول فرمائے. آمین بھائی. پید نالو سائیں عبد الخالق. بنبروئی گا. اچھا. بیرون سال کی جماعت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. مولوی صاحب کے پہلے بھی سفر ہو چکے. ریاض احمد کا کیا ارادہ بھائی؟ سال انشاءاللہ. ایک دفعہ سال لگائے تو پھر سال لگاؤ. سبحان اللہ. واہ واہ. ہر سال کے 4 مہینے اسلام آباد کی جماعت ہے. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. واہ 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 واہ. جی ہر سال سے. ہاں نام کیا ہے بھائی کا؟ اللہ نو. کہاں سے؟ کوٹھا چوک سے. واہ 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 واہ. لاڑکڑا سے. جی گزارش ہے الحمدللہ. تقریباً کافی محلن میں جماعتوں رات تشکیل تھیوں. جن دوستن کے وہ پرچی ملیوں ہوئی انہوں جماعتن کے ہانے ان کے مشورے سے انہوں کے وٹھی بھی وجوں خوب انہوں کے استعمال بھی کیا. انہوں کی نصرت سے ہجرت نصرت سے دین کے اللہ رب العزت دنیا میں عام کندو. جترو انہوں کے ساں استعمال کندا تے پانجو استعمال بھی تھیندو. علاقے میں بھی جو فائدو تھیندو. جماعت والا بھی جو سو حشاش بشاش رہندا. نقد جماعتن جی کا کیفیت بھی بن بھی نصرت جی انتہائی ضروری ہے. اور جے پانجا اعمال ہیں پانجی مسجد جا بھئی ان جو اہتمام کندے. پانجی مسجد میں اگر جماعت نہ ہے تو جے اسے پاسے میں جماعت آئے تو پانچ ساتھن نون ساتھن کے پرانے ساتھن کے انہیں جماعت میں وٹھی وجوں. الحمدللہ جے یہ ہفتو اساں کے جو ملے تو محنت جو تو ملے. محنت کندے بھئی آئندہ ہفتے پانجی مسجد کا چلے 4 ماہ جی جماعت تیار کیں. جے اساں جا پرانا ساتھی بھئی ہانے کھاں وٹھی انہوں تے محنت تھے تو جیاں پرانن جے جوڑ تے پانجے نقد اوقات سان ہلن. بہتر ہے تو بھئی بیرون جے اعتبار سان ان جا ارادہ وائدہ ہو جائے. ورنہ کم از کم ہکڑی جماعت اللہ جے رستے میں چلے 4 ماہ جی ضرور نکرے انہوں پرانن سان. کو ساتھی اساں جے جوڑ میں ہلن کا خالی نہ رہے. سب دوستن جو اہتمام کندا سے نا جو نقد احباب جے کہیں وہ تھوڑو سائیں دعا کا بعد میں پر جو جو اچن سے درود شریف پڑھ. اللهم صل اللهم آتنا ذكرك وشكرك رب ارحمني كما ربنا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين. وصلى الله تعالى على خير محمد. آمين.